اتنے تھرڈ کلاس پروگرام ہوتے ہیں، تو ہم تو آپ کے ڈرامے بھی دیکھتے ہیں. اور جی میں آپ کو بتاؤں، آپ کا جو ایک ڈرامہ چل رہا ہے نا وارث، ہم نے کہا ہاں. کہنے لگے یہ ابھی تو کرفیو لگا ہوا ہے. جب وارث چلتا تھا تو کرفیو ہوتا تھا سڑکوں پہ، کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا. لوگ شادیاں پوسٹ پون کر دیتے تھے، دعوتیں پوسٹ پون کر دیتے تھے، بالکل کاروبار بند ہو جاتا تھا شام کو. ایک کریز تھا وہاں اس کا، آپ سوچیے پاکستانی ڈراموں کا. حسین صاحب کے ساتھ میری کراچی میں چونکہ کراچی ریڈیو پر بھی میں ایز اناؤنسر رہا کوئی 3-4 سال. میں بھی کراچی والی ہوں. اچھا، تو طلعت حسین صاحب اس زمانے میں اپنے ٹاپر تھے. کیا بات. اچھا، آواز تو خیر ان کی تھی ہی خوبصورت، اور میں بڑا ان کا فین تھا ان کا اور ایس ایم سلیم کا. تو طلعت حسین صاحب کی عادت یہ تھی کہ وہ خیر اداکاری میں تو ڈوب کے کرتے تھے. اچھا، ویسے وہ ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہوتی تھی ہمیشہ، ناول، انگلش ناول. اچھا، وہ ریہرسل ہو رہی ہے، ریہرسل میں وقفہ ہوا 15 منٹ کا چائے کا، تو وہ کتاب کھول لیتے تھے اور ناول پڑھنا شروع کر دیتے تھے. بہت کم بولتے تھے، لیکن جب وہ اسٹوڈیو میں جاتے تھے لگتا تھا یہ طلعت حسین کوئی اور طلعت حسین ہے. لیکن بہت اچھے اداکار، بہت خوبصورت آواز. ایسی آوازیں میرا خیال ہے بہت کم ملیں گی آپ کو. اچھا، میں جس ماحول میں نکلی، چھوٹی تھی میں جب کام میں نکلی، تو میں ان کے ساتھ بڑے سارے ڈرامے ایک ساتھ بیک ٹو بیک 2-2 3-3 سیریلز میں میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا. تو مجھے کافی کے بارے میں انہوں نے بتایا. مجھے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں پتا تھا جب میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا تھا کہ یہ بلیک کلر کی کافی کا بڑا شوق تھا ان کو. ہاں، تو مجھے پہلی مرتبہ کافی کے بارے میں بتایا، انہوں نے سکھایا، اور میں گھر جا کے چیخیں ماری تھی. میں نے کہا امی ہم لوگ یہ جو ہے نا یہ سبز کلر کی چائے پیتے ہیں، تو یہ چائے پیتے ہیں اور ہر قسم کی، مگر یہ والی کالی چائے ہم نے کبھی نہیں پی. تو امی نے کہا میں تمہیں بنا دیتی ہوں. نیکسٹ ڈے امی نے مجھے جب بنا کے دی کافی، تو وہ کافی نہیں تھی، وہ چائے کی پتی کو ابال کے امی نے کالی مجھے بنا دی. تو میں نے کہا امی اس کا ٹیسٹ کوئی نہیں ہے. پھر میں نے نا جا کے ان کو بولا، میں نے کہا میرے گھر میں جو بنی وہ یہ نہیں. انہوں نے کہا میں آپ کو لا کے دے دوں گا، آپ وہ گھر جا کے بنانا. پھر جب انہوں نے مجھے گھر لا کے دی، میں نے امی کو بتایا، میں نے کہا ایسے بنانی. بلیک کافی پیتے تھے آپ کو پتا. تو جب وہ بنا کے پی تو پھر امی نے کہا اچھا یہ والی کافی کی عادت ڈال دی انہوں نے. بہت کمال کے اداکار تھے، بہت زبردست. تو اب کتنی پیاری پیاری دیکھیں آپ کے ساتھ باتیں، یادیں ان کے ساتھ نکلی. عابد علی صاحب، عابد علی سے تو خیر ہماری بہت دوستی تھی، کیونکہ وجہ یہ تھی وہ کوئٹہ سے آئے تھے نئے نئے، اور میں ریڈیو میں اناؤنسر تھا. تو وہ بھی اناؤنسمنٹ کی آڈیشن کے لیے آئے، اور اس کے بعد ظاہر اس سے پہلے دن ہی ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بہت دوستی ہو گئی. بہت اچھے آدمی تھے، بہت زبردست اداکار، اور ان کی وہ بہت معصوم انسان تھے. ان کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا. میرا آفس ہوا کرتا تھا کوئنز روڈ پہ، ایڈورٹائزنگ کا بہت بڑا آفس، اور عابد علی اکثر آیا کرتے تھے. ایک دن بہت ایکسائٹیڈ آئے. وہ آتے ہی انہوں نے کہا یار اپنے پی این کو بلاؤ. میں نے کہا کیوں بھائی آج بڑے خوش ہو، چائے پیو گے؟ نہیں ابھی چائے نہیں پینی، پہلے پی این کو بلائیں. پی این کو بلایا، انہوں نے 100 روپے نکالے، جا کے مٹھائی لے کے آؤ. میں نے کہا بھائی آج بہت ایکسائٹیڈ ہو. تو بڑے فخر سے انہوں نے جیب سے ایک چیک نکالا. کہہ لگے تم پتہ ہے میری آؤٹ اسٹینڈنگ کیٹیگری ہو گئی. میں نے کہا اچھا. کہہ لگے یہ مجھے پہلا چیک ملا ہے 22,000 روپے کا. مجھے آج تک ان کے چہرے کے ایکسپریشنس اور خوشی جو انہیں جھلک رہی تھی، کیونکہ اس زمانے میں 22,000 بہت تھے، اور ایک شخص کو یعنی 1 لاکھ سے آؤٹ اسٹینڈنگ میں اس نے جمپ کیا، تو وہ تو آتھینٹک اداکار ہو گئے. لیکن بہت کمال کے اداکار تھے، بہت اچھے انسان تھے. بڑا اچھا وقت میرے ساتھ بھی ان کا قصہ ہے جو کہ میرا بالکل اسٹارٹ کریئر کا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کہ جب میں نئی آئی، میری پہلی سیریل ان کے ساتھ تھی عابد علی صاحب کے ساتھ. تو میرا نام فضا علی، ان کا نام عابد علی. وہ سیریل اتنی پاپولر ہو گئی، مہندی ڈرامہ، جس میں 4 بیٹیوں کے ایک ساتھ شادی کرتے. تو جناب سین یہ ہوا کہ جب وہ سیریل ختم ہو گئی تو میرے کالج میں ہر جگہ لوگ مجھے کہیں کہ عابد علی صاحب کی بیٹی ہے. میں کہیں بازار میں جاؤں تو فضا علی عابد علی صاحب کی بیٹی ہے. پروگرام کوئی مجھے ہوسٹ کرے تو کہے جی آج ہمارے پاس عابد علی صاحب کی صاحبزادی فضا علی. تو میرا نا بڑا مشکل ہو گیا تھا سین لوگوں کو کلیئر کر کے، یہ چھاپ لگ گئی تھی. پھر ایک ڈرامہ میں نے کیا ان کے ساتھ جس میں یہ میرے شوہر بنے تھے. اچھا. ہاں، میں ان کی چوتھی بیگم ہوتی ہوں، اس کا کردار کیا. تو وہاں سے پھر لوگوں کو کلیئر ہوا، بڑا صدمہ بھی ہوا لوگوں کو کہ ہم تو بیٹی سمجھتے تھے. تو یہ کہ کیونکہ ایمان علی ان کی بیٹی، فضا علی، تو وہ مکس ہو گیا تھا. اچھا. کہ یہ دونوں بہنیں اور لائک دیٹ. بٹ یہ بھی ایسی چیزیں میں کہوں گی. اور آپ نے جب کام کیا تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہی واز ویری ایکسپریسو، ڈاؤن ٹو ارتھ، بہت، اور ڈاؤن ٹو ارتھ بالکل. کوئی اور ٹائم میں آپ کو بتاؤں، اگر میں نے زندگی میں کسی کو پنچول دیکھا ہے تو ان کو دیکھا ہے. یہ شوٹ سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کھڑے ہوئے ہوتے تھے اور ویٹ کرتے تھے باقی کرو کا. نہیں، اور اچھی بات یہ تھی کوئی ان میں وہ نہیں تھا. جب وہ اسٹیبلش بھی ہو گئے تھے نا تو کوئی ان کی گردن میں سریا نہیں آیا جسے کہتے ہیں. نہیں. اچھا، اسی طرح کبیر خان صاحب کی بھی بات، ان کی بھی یادیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے. کمال کے آدمی. ارے واہ، میرے تو پہلے استاد
میں کہوں گی میرے پہلے ٹیچر. آپ نہیں وہ تو واقعی بہت باتیں بتائی. ہاں بہت زبردست. اور کبھی صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھا وقت گزرا. بلکہ ریڈیو کے تو میں نے 3-4 ڈرامے ان کے ساتھ کیے, کیونکہ ریڈیو میں تو آواز تھی نا, شکل نظر نہیں آتی تھی. تو وہ بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ. اور ان کا بھی یہ تھا کہ وہ جب تک ڈرامہ شروع نہیں ہوتا تھا تو آپ کو لگتا تھا کبھی ایک عام انسان ہے, لیکن جب ڈرامہ شروع ہوتا تھا تو کبھی بالکل بدل جاتے تھے وہ جو پھر. اچھا, اور ان کی خوبی میں نے یہ دیکھی کہ وہ ریڈیو ڈرامے میں بھی ایکسپریشنز وہی دیتے تھے جو وہ ویژول میں دیتے تھے. اسی لیے وہ ان کی آواز بڑی ایکسپریسو آتی تھی ریڈیو پر, اور بڑے اچھے اچھے انہوں نے کردار کیے, اور آدمی بھی بہت اچھے تھے, بہت محبت کرنے والے انسان. اتنا بڑا ایکٹر جس نے انڈسٹری میں اتنا کام کیا, اس کے باوجود وہ اسی طرح سائڈ میں بیٹھے ہیں. ایوارڈ فنکشن میں بھی گئے تو ان کو فرنٹ سیٹ نہیں مل رہی تو ہی از ناٹ اینگری, ہی از لائک اوکے. تو ان کے اندر کوئی ایٹیٹیوڈ, کوئی ڈیمانڈنگ کچھ تھا ہی نہیں. آج کے دور کا ایکٹر تو نہیں برداشت کرتا, وہ تو گیٹ سے چلا جائے گا ہال سے, آئی ول ناٹ کم, مجھے باؤنسرز نہیں دیے, مجھے یہ کیمراز نہیں دیے, مجھے ٹینشن نہیں. تو ان کے اندر اتنا بڑا ایکٹر. انہوں نے ایک واقعہ مجھے سنایا تھا, بڑا مزیدار واقعہ, وہ بھی چھوٹے چھوٹے میں نے کہا واقعہ سناتے رہے. ہاں پلیز. انہوں نے ایک فلم بنانے کا پلان بنایا, تو بڑے وہ آپ بتا بھی دیں لوگوں کو, انہوں نے اسسٹ کی ہیں کتنی فلمیں, انہوں نے کتنی فلمیں ڈائریکٹ کی ہیں انہوں نے, اور اسسٹنٹ تو انہوں نے اتنا کام کیا ہے, اور ایکٹر سے پہلے بھی پیچھے ان کی ہسٹری بہت بڑی ہے. تو وہ کہتے تھے مجھے انہوں نے سنایا, ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, ہم چائے پی رہے تھے ڈیوٹی روم میں ریڈیو کے, تو انہوں نے قصہ سنایا, کہنے لگے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں فلم بناؤں. تو کہنے لگے میں وہ کوئی ایڈیٹنگ کہنے لگے ایک آ گئی, تو کسی نے مجھے کہا, ایک فلم پروڈیوسر نے, کہ یار کبھی یہ ذرا دیکھ لینا, میں ذرا جا رہا ہوں, ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر تک. تو میں ایڈیٹر کے پاس بیٹھ گیا, تو کہنے لگے وہ ایڈیٹر مجھے لفٹ ہی نہ دے. تو میں اس سے بار بار یہ کہوں, کہنے لگے یار آپ کو کیا پتہ ہے بھائی, آپ یار آپ جو میں کٹنگ کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں, آپ بیچ میں نہ دخل دیں. کہنے لگے اس نے اتنے توہین آمیز لہجے میں کہا. تو میں باہر نکلا اور کہنے لگے مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میں نے لٹرلی اوپر دیکھا آسمان کی طرف, میں نے کہا اے لمیا, کیا اسی طرح میں نے ذلیل اپنی فلمیں بھی ہونا ہے؟ میری بڑی خواہش ہے میں فلم بناؤں اور اس ایڈیٹر کے پاس بیٹھ کے میں اپنی ایڈیٹنگ کرواؤں. کہنے لگے آپ یقین مانیں 1 مہینے کے اندر اندر ایسی وہ دعا قبول ہوئی کہ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ میں نے ایک چھوڑ 2 فلمیں ایک کے بعد دیگرے بنائیں. ہائے 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 کیا بات ہے. صبا حمید صاحبہ, صبا حمید صاحبہ سے میری براہ راست تو ملاقات نہیں ہوئی, لیکن بہت اچھی ایکٹریس ہیں وہ بھی, اور انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے, ریڈیو پر بھی انہوں نے کام کیا, وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی, لیکن میری کوئی ایسی براہ راست ان سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوا. واہ کیا بات ہے. ان کے ساتھ بھی میں نے بڑا اچھا کام کیا ہوا, مگر عظمیٰ گیلانی جی جو ہے نا, ان کا میں آپ سے کوئی ضرور اچھی کوئی یاد, کوئی بات, ان کی کوئی سیریل جو آپ بھی خاص طور پہ اور انسیڈنٹلی وہ امریکہ سے آئی ہوئی بھی ہیں آج کل. واہ. بلکہ آج ہی مجھے ریڈیو پاکستان سے ایک فون آیا کہ کل عظمیٰ گیلانی کے ساتھ ہم ایک شام منا رہے ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کو